شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا، تو اس وقت چونکہ 12 مہینے ہی الحمدللہ پورے عالم اسلام میں سرکار بغداد کی خدمت میں ہدیہ ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے 11ویں شریف کی فاتحہ، جسے ختم 11ویں شریف کہتے ہیں، کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ خاص حضور کے وصال شریف کا ہے، اس لیے اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں کہ یہ خاص مہینہ وہ ہے جو حضور کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ حضور پیران پیر دستگیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، قادر کا بندہ، اور حضور مرشد کریم کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے والد اقدس کا اسم شریف حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ جنگی دوست کا مطلب ہے جنگ یعنی جہاد کو پسند کرنے والا، اسے دوست رکھنے والا۔ تو آپ اس دور کے اندر کفار کے ساتھ مصروف جہاد رہتے، اس لیے بعض حضرات نے لکھا کہ آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ اور حضور غوث الثقلین کی والدہ کریمہ سیدہ عالیہ طیبہ مخدومہ کا اسم شریف حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 470 ہجری اور ایک قول کے مطابق 471 ہجری، اب غالباً 1433 یا 34 چل رہا ہے، تو اس سے آپ حساب لگا لیں کہ مرشد کریم کو 1000 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہوا جب وہ اس کائنات میں رونق افروز ہوئے۔ حضور غوث الثقلین نجیب الطرفین سید ہیں، نجیب الطرفین، کریم الطرفین۔ نجیب الطرفین نجابت کہتے ہیں بزرگی کو، پاکیزگی کو، تو نجیب الطرفین کا مطلب ہے کہ دونوں طرفوں سے بزرگی والے، والد کے شجرے سے بھی اور والدہ کے شجرے سے بھی۔ تو چونکہ آپ حسنی حسینی ہیں، کریم ابن کریم، سید ابن سید، حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ السلام، والد کی طرف سے آپ حضور امام حسن پاک کی اولاد کریم سے ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ شریف سید الشہداء مظلوم کربلا حضور پر نور امام حسین علی جدہ الکریم علیہ السلام کی ذات پاک تک پہنچتا ہے۔ تو آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ولایت کے جس طبقے سے ہے، کیونکہ ولیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، بعض وہ حضرات ہیں کہ جو دنیا میں آئے، عامیانہ زندگی گزاری، گناہ بھی سرزد ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو اپنی چادر میں لیا، توبہ نصیب ہوئی، اور پھر وہ ولایت کے مرتبے پر آ گئے۔ بعض وہ ہیں کہ جنہیں صالحیت ملی، جوانی میں بھی توبہ پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرشار رہے، اور جیسا کہ حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ بندہ کثرت سجود کا مطلب زیادہ سجدے سے مراد کیا ہے جی؟ نفلوں کی کثرت اور فرائض کی ادائیگی، جتنے بھی فرائض ہیں، ایک تو ہمیں یاد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی، اور پھر جہاد۔ تو یہ چیزیں بعض شرطوں کی صورت میں بندوں پر فرض ہوتی، جیسے زکوٰۃ نصاب کی صورت میں، حج صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں، اور نماز فرض ہے بالغ مرد و عورت پر۔
تو ان فرضوں کے علاوہ جو حلال و حرام کے معاملات بھی ہیں کہ جس چیز کو اللہ رسول جل جلالہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام قرار دیا وہ اسے حرام سمجھے بھی اور اس سے بچے بھی، جس چیز سے روک دیا، جیسے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ یہ چونکہ ہمارا ربیع الاول شریف میں عنوان سید العالمین علیہ السلام کی سیرت رہا ہے، اور پھر ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس کے اندر ہم نے گفتگو شروع کی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ، جس میں اس قسم کی آیتیں ہیں کہ حبیب تم سے سوال پوچھتے ہیں، تو ہم یہ سرکار بغداد کے ذکر پاک کی برکت پانے کے بعد ہم اسی موضوع کی طرف پھر جمعوں میں واپس آئیں گے تاکہ اس سے مزید علم میں بھی اضافہ ہو، سوالوں کی سمجھ بھی آ جائے، اور پھر وہ جواب کتنے اہم ہیں کہ جن سوالوں کے جواب خود رب نے قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس کے اندر جیسا کہ قرآن پاک کی آیتیں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو اس طرح جن چیزوں سے اللہ کریم نے روکا ہے تو پھر اس سے رکنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثرت سجود اور فرضوں کی ادائیگی مسلسل بندہ کرتے 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 اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وہ اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت فرماتا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب مرشد کریم سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ کی بات آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ولایت کا ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ صالحیت کو اختیار کرتا ہے، اور صالحیت کو اختیار کرتے کرتے وہ اس نیج پر، اس مقام پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دوستوں کی صف میں قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ولایت کا ایک اور درجہ ہے، اور وہ ہے پیدائشی ولی، یعنی وہ کہ جو رحم مادر کے اندر بھی ولایت کے درجے پر فائز ہو۔ ہمارے آقا، ہمارے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ لڑکپن میں یا جوانی میں یا متوسط عمر میں ولایت کے مرتبے پر نہیں فائز ہوئے، بلکہ سرکار بغداد رحم مادر میں ہی اللہ رب العزت کی ولایت سے بہرمند تھے، ولی اللہ ہونے کے شرف سے مشرف تھے۔ اور یہی بات ہے کہ بعض اقوال اور روایات کے مطابق سرکار غوث العالمین نے 17 یا 18 سپارے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم انور میں ہی حفظ فرما لیے تھے۔ تو یہ حضور مرشد کریم کا پیدائشی ولی ہونا ہے، اور ولایت میں آپ کا جو مقام ہے، وہ درجہ ہے، وہ ولیوں کی سرداری کا ہے کہ آپ سید الاولیاء ہیں۔ سید الاولیاء کا مطلب کیا؟ ولی کی جمع ہے اولیاء۔ ولی کی جمع کیا ہے جی؟ جیسے بندہ کی جمع بندے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طریقہ کے ساتھ ولی واحد کا لفظ ہو گیا، اولیاء یہ جمع ہے، تو سید کہتے ہیں سردار کو، تو سید الاولیاء کا مطلب ہوا ولیوں کے سردار۔ تو آپ کو محض ولایت کا رتبہ نہیں بلکہ ولیوں کی بادشاہی کا رتبہ عطا ہوا، سرداری کا مقام، اور انشاءاللہ وہ ہم آگے ابھی بیان کریں گے۔ تو آپ جب یہ تمہید سن چکے ہیں تو میں نے یہ دیا تھا رات فیس بک پر کہ ہمارا آج کا عنوان ہوگا تذکرہ غوث اعظم بزبان اعلی حضرت۔ اعلی حضرت سے ہم نے غوث پاک کی شان کو جانا ہے۔ امام احمد رضا ہمارا مرکز ہے، امام احمد رضا ہمیں صحابہ کرام کی عظمت سکھاتے ہیں، امام احمد رضا ہمیں اہل بیت کی عظمت سکھاتے ہیں، اور امام احمد رضا ہمیں اولیاء کی عظمت اور محبت کا درس دیتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق اور وابستگی حاصل تھی۔ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ساتھ ہے، یعنی وہ قادریہ سلسلے کے بزرگ نہیں ہیں
بلکہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، اور سلسلہ نقشبندی ہو یا قادری سور وردی ہو یا چشتی، نور نبی پاک علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو والہانہ محبت تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے۔ تو ایک دن انہیں مرشد پاک کی زیارت نصیب ہوئی غوث پاک کی، تو اس جناب میں عرض کیا کہ اے پیر پیرا فرمائیے گا آپ کا نائب کون ہے؟ تو حضور غوث العالمین نے فرمایا کہ میرا نائب احمد رضا ہے۔ یہ بات کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، سمجھا رہی نا جی؟ اب دیکھیں ابھی ہم وہ شعر پر آ جائیں گے، امید ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ تو لفظ کتا بھی جو ہے وہ عمومی طور پر یہ صوفیاء کے کلام میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن سب بولیاں سب کے لیے موافق نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک بندہ ذوف معدہ کا شکار ہو تو چاہے دیسی گھی ہو، چاہے بادام اور پستے سے بنا ہوا حلوہ بھی ہو، تو اس کے معدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ساری لغتیں ہر ایک کے لیے ہاضمے کی درستگی نہ ہونے کے سبب ہضم ہونے والی نہیں ہوتی۔ یہ تشبیہات کی دنیا ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی یہ رنگ دودھ مانگو گورا ہے، یا جیسے تشبیہ دیتے ہیں میرے محبوب کی زلفیں سیاہ رات سے بھی، اللہ فرماتا ہے نا والضحیٰ، روشن صبح کی قسم۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ والضحیٰ روشن صبح کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ گہری چھا جائے۔ تو کہا یہ دن کیا ہے اور رات کیا ہے؟ کہا والضحیٰ، یہاں امام احمد رضا بولے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام قرآن میں شمس الضحیٰ یعنی والضحیٰ اور والشمس قسمیں ہیں نا، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ۔ تو احمد رضا یہ تو کلام میں ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضور کے دربار میں عرض کرتے ہیں تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ حضور یہ جو والضحیٰ ہے نا کہ روشن صبح کی قسم، یہ آپ کا رخ زیبا ہے۔ اور قسم شب تار میں راز یہ تھا، شب تار یعنی کالی رات، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ گہری چھا جائے۔ تو قسم شب تار میں راز یہ تھا، کیا راز تھا؟ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ کالی گہری رات سے مراد حضور کی زلفوں کی قسم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو لہذا یہ جو لفظ سگ بولا جاتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو خوشی نہیں ہوئی کہ وہ انسان ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے نکل کر کتوں کی دنیا میں آنا چاہتا ہے۔ یہ محض ابہام ہے، اور ظاہری بات ہے جب عینک تنقید کی لگی ہو تو ہمیشہ ٹیڑھا ہی نظر آتا ہے، کبھی بات سیدھی نظر نہیں آ سکتی۔ اب آپ دیکھیں انسان ہے، انسان افضل ہے کہ لوہا؟ آپ سے سوال پوچھا ہے، جو ایک انسان مسلمان ہے وہ افضل ہے کہ لوہا افضل ہے؟ انسان افضل ہے نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو تلوار کس چیز کی ہوتی ہے اور اس کو دستی کس چیز کی لگی ہوتی ہے؟ عموماً لکڑی کی، لیکن وہاں لکڑی کی دستیاں کم لگتی تھی۔ تو اب یہ کہا جائے گا کہ معاذ اللہ حضور نے حضرت خالد بن ولید کو انسان کے افضل رتبے سے نکال کر لوہے میں داخل کر دیا، تو لوہا تو افضل نہیں ہے۔ تو یہاں مراد تشبیہ کیوں دی گئی ہے تلوار سے کہ تلوار کاٹتی ہے، اور خالد بن ولید جہاں گئے کبھی شکست کھا کر نہیں آئے، اور پھر اتنا لڑے اللہ کی راہ میں کہ جسم کے حصے پر تیر کا، تلوار کا، نیزے کا زخم تھا، زخموں کے نشان تھے، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ تو اس میں راز محدثین بیان کرتے ہیں شہید اس لیے نہیں ہوئے کہ حضور نے ان کو سیف اللہ فرمایا، اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کو توڑ کوئی نہیں سکتا۔
آواز کمزور ہے آپ کی. میری مجبوری تھی کہ میں نے کراچی جمعہ پڑھایا ہے، مطلب یہ نہیں کہ اگلے جمعے تجھے سبحان اللہ نہ آکھو. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیف اللہ، اور اسی طرح امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو کیا فرمایا گیا؟ اسد اللہ. اسد اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا شیر. اب آپ دیکھیے کہ ارذل نہ صحیح لیکن ہے تو شیر جانور، تو معاذ اللہ کو یہ کہ اور بچہ یہ تو مولا مرتضی ہیں، حضور کے لاڈلے پیارے محبوب چچا حضور پر نور امیر طیبہ سید الشہداء، جن کو حضور نے سید الشہداء فرمایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ امام حاکم و دیگر محدثین نے حدیث لکھی ہے کہ جب وہ شہید ہوئے اور حضور نے ان کے جسد انور پر رونق افروز ہو کر گریہ فرمایا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کسی کے لاشے پر حضور کو اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا والی مدینہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے وجود پر نور پر روتے دیکھا. تو اس وقت جبریل امین وہی لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے ہم نے 7ویں آسمان پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. اب آپ بتلائیے، یہ تو بات ہی آسمانوں سے آئی اور لکھا بھی آسمان پر ہے. اب حضور پر نور مولا مشکل کشا کی ذات بابرکات اور سرکار اقدس والی مدینہ امیر طیبہ حضرت سرکار امیر حمزہ کی ذات بابرکات اشرف المخلوقات انسان ہے، لیکن ان کو شیر کہا گیا. تو آپ کیا سمجھتے کہ معاذ اللہ اس اشرف المخلوقات ہونے کے اعزاز سے کھینچ کر الیاذ باللہ تعالی مجھے سمجھانا مقصود نہ ہو تو میں کبھی بھی یہ لفظ نہ بولوں کہ ان کو معاذ اللہ درندوں کی صف میں لایا گیا؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں بات کیا ہے کہ شیر کی ہر ادا بے مثل ہوتی ہے، اس کا بھاگنا، اس کا شکار کو تاکنا، اس کا جمپ لگانا. یہ غضنفر، عباس، اسد، یہ سارے نام شیر کے ہیں. اور یہ نام جو ہے نا، یہ جو میں نے بتایا غضنفر ہے، عباس ہے، حیدر ہے، اسد ہے، یہ شیر کی کیفیات کے نام ہیں کہ جب وہ کچار میں بیٹھا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، جب وہ شکار کو دیکھ رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، جب وہ شکار کی طرف لپکے تو کیا کہتے ہیں، جب اس پہ جست لگا کے حملہ آور ہو تو کیا کہتے ہیں، جب اسے پھاڑ دے تو اسے کیا کہتے ہیں. تو یہ حیدر، غضنفر، اسد، عباس، یہ سب شیر اور شیر کی کیفیات کے نام ہیں. اور پھر مولا کائنات کی شجاعت و بہادری کو کون نہیں جانتا. تو لہذا حضرت امیر حمزہ پاک کو اور مولا علی پاک کو جو اسد کہا گیا ہے، شیر کہا گیا ہے، وہ ان کی بہادری کی وجہ سے کہ جب تلوار اٹھی خالی واپس نہیں آئی، جب آگے بڑھے ہیں تو دشمن نہ نکلا. ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا کائنات کی تلوار خالی آئی ہے واپس، ایک مرتبہ ایسا ہوا. اور وہ کب ہوا کہ جنگ میں مولا کائنات دشمن کے تعاقب میں تھے اور آپ نے تلوار اٹھائی تو اس کافر نے اپنی تہمت کھول دی، کپڑا کھول دیا، ننگا ہو گیا. مولا کائنات نے نظر پھیری اور تلوار نیچے کر کے واپس آ گئے. گویا کہ مولا علی کی یہ ادا بتا رہی تھی کہ ان بے حیاواں نال کی لڑنا ہے. سمجھے آپ؟ تو اس لیے بھائی صاحب یہ جو لفظ سگ اور کتا استعمال ہوتا ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ بابا بلے شاہ نے آکھیا راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے تینکھی اتے، مالک دے در راکھی کر دے. خوبیاں دیکھ رہے ہیں؟ مالک دے در راکھی کر دے، صابر، بھکے، ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے. آپ غور کریں خوبیوں پر. مالک دے در راکھی کر دے، ایک، صابر، دو، بھکے، ننگے، پانچویں کیا ہے؟ مالک دا در نہیں چھڑ دے. اور چھویں کیا ہے؟ بامے مارو سہ سہ جتے تیتھی اتے. اور پھر اینڈ پر انہوں نے کہا کہ اتنی خوبیاں ایک جانور میں ہیں کہ وہ مالک سے وفا بھی کرتا ہے،
وہ مالک کا در بھی نہیں چھوڑتا، وہ بھوکا بھی ہو تو بوا نہیں چھڑتا۔ سبحان اللہ، یہ جانور میں خصوصیت ہے۔ تو اینڈ پر بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منائیے کہ تیرا مالک تو مالک حقیقی ہے، وہ کتے دا مالک تھے انہوں برکی پاندہ ہے نا، تیرا مالک تو رب العالمین ہے جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے۔ اٹھ بلیا چل یار منائیے، نہیں وہ بازی لے گئی کتے۔ کیسے بازی لے گئے کہ تو مالک دا ہو کے او دی وفا نہ کریں، او دے بوئے تے نہ بویں، او دا کھا کے بھی او دے نال وفا نہ کریں، تے پھر بازی تے تیرے تو کتے گئے نے، اس کر کے اٹھ بلیا چل یار منائیے، نہیں وہ بازی لے گئی کتے تیتھی اتے۔ تو اس لیے سگ لفظ جو ہے وہ صرف جس طرح شیر اور سیف، اسد و سیف، یہ لفظ تلوار کی کاٹ اور شیر کی قوت، تو یہ لفظ کتا جب کوئی عاجزی کے طور پہ کہتا ہے کہ اس نے دوڑے بوئے دے کتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے انسان ہونا پسند نہیں ہے، وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ایسی ایک اور گل بھی ہے کہ کتا رہتا ہے، شکاری کبھی شکار چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا، غصے میں ہو، جانور ہے پر جانور مالک کی آواز کو سمجھتا ہے، تو لہذا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جانور ہونے کو پسند کرتا ہے۔ تشبیہ عاجزی سے ہے، عاجزی سے ہے، ایک تو وہ گھٹیا ہے جو سگ ہوتا ہے، ارذل ہے، مخلوق میں گھٹیا چیز ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے اندر یہ وفا اور دروازے پہ رہنا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام نے بھی اپنے جنہوں نے اشعار کی دنیا میں آئے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اب وقت تو جناب 1:30 بج گیا، اور اب ہم چلتے ہیں منقبت غوثیہ کی طرف۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور غوث العالمین کے دربار میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ یہ جو واہ ہے نا یہ تحسین کا کلمہ ہوتا ہے، بلے بھائی بلے، یہ ہماری پنجابی میں سادہ صحیح ہے، بلے 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 بلے، کخیر ہو گئی، واہ کیا مرتبہ، مرتبہ شان مقام کو کہتے ہیں۔ اے غوث، غوث جو ہے یہ ولایت کی دنیا میں ایک محکمہ ہے، ایک عہدہ ہے جس کو کہتے ہیں مقام غوثیت، پھر غوثیت کے مقام میں درجے ہیں، اور سب سے بڑا درجہ ہے غوثیت کبریٰ۔ سب سے بڑا درجہ کیا ہے جی؟ غوثیت کبریٰ۔ مرشد کے پاس جو عہدہ ہے وہ غوثیت کبریٰ کا ہے۔ اچھا، لفظ غوث عربی زبان کا لفظ ہے، غوث کہتے ہیں فریاد رس کو۔ فریاد رس سے مطلب کیا ہوا کہ جس کو پکارا جائے اور وہ مدد کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یا وہ مدد کو آتا ہو یا وہ مدد کرتا ہو، اسے غوث کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارک فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر لکھی ہے، اور میرے مرشد طریقت حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی علیہ رحمت نے اپنی کتاب رشد الایمان کے اندر، اور حضرت صاحب سے میں نے کئی مرتبہ یہ خطاب کے دوران حدیث پاک سنی کہ حدیث کیا ہے؟ انا غیاسن، یہ غوث سے بھی تگڑا لفظ ہے، غیاس۔ غوث ہے نا تو واو کی جگہ یا آ گئی اور یا کے ساتھ الف آ گیا، انا غیاس لمن اکثر الصلاۃ علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا فرمایا کہ میں او دے لئی بہت وڈا غوث ہاں، صرف غوث نہیں، غیاس۔ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا غیاس، میں بہت بڑا غوث ہوں۔ کس کے لیے؟ فرمایا جو میری ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو اس لیے لفظ غوث کا معنی پتہ چل گیا جی، الحمدللہ دی آواز تھوڑی کوئی نہیں آئی، غوث کا معنی پتہ چل گیا، انا غیاس، میں بہت بڑا غوث ہوں۔ اس کے لیے
جو میری ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اعلیٰ حضرت وہ مقام غوثیت کو دیکھ کے کہتے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے، بالا کہتے ہیں اونچے کو، بالا تیرا، اے میرے مرشد، اے میرے آقا، اے میرے غوث، کیا بات ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کا، کیا مرتبہ ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضور مرشد پاک فرماتے تھے قصیدہ غوثیہ کے اندر کہ میری گردن پر سرکار کا قدم ہے اور میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اس پر ابھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ جناب یہ منقبت جو ہم نے چھیڑ لی ہے، یہ تو جناب ہمیں اگلے سال تک نہ مکے جی تشریح دی چل دی رہی۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ پورا شعر پڑھ دیتے پھر اس کے معنی پر آتے ہیں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سمجھے آپ؟ اچھا اب یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مرشد، اے میرے آقا محبوب سبحانی، آپ کا سر، یعنی سر بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ انسانی وجود ایک وجود، میں ہوں نا تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی وجود ہے نا جی، آپ ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آپ ہی کا وجود ہے۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا یہ جائے کہ آپ کے پورے وجود کے اندر آپ افضل حصہ کس کو کہیں گے، تو میں آپ کا جواب پوچھنے سے پہلے ہی عرض کر دوں، ہر ذی شعور یہی کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے سیر نالوں میرے پیر افضل نے، وہ یہی کہے گا کہ افضل کیا ہے، سر ہے۔ یہ سر بھی جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دیکھنا یہاں پر ہے، سننا یہاں پر ہے، سونگھنا یہاں پر ہے، بولنا یہاں پر ہے، کھانا چبانا۔ حضور پر نور سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ صدیوں پہلے آپ نے کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر کیا حسن رکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی چیز کھانی ہے تو اسے چیز کے اندر نظر آ گیا کہ چیز، پنجابی ہمارے کہتے ہیں باسی ہو گئی، انہوں کہتے پنجابی کے اندر بوس گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آنکھوں سے نظر آ گئی، لیکن ہمیں آنکھوں والوں کو نظر آئی تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ دیکھیں نا جناب، آپ کیلا جو ہے، کیلے کا چھلکا اتارتے ہیں تو جڑا گلیا ہوا پیس ہوندا ہے کی کریدا ہے، اس کو توڑ دیتے، باقی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ پتہ کیسے چلا کہ وہ گلیا ہوا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ آنکھ سے پتہ چلتا۔ چلو یہ تو کام ہو گیا آنکھ والوں کا، بسی ہوئی شے ہے، خراب شے ہے، او دا انے نو کدا پتہ لگے گا، وہ کیسے دیکھے گا؟ تو امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حسن دیکھو کہ منہ میں جانے سے پہلے اس کے اوپر ناک کا پہرے دار بیٹھا ہے، یعنی ہونٹوں کے اوپر ناک رکھے، اور ناک کو، حالانکہ ناک کو رب چاہتا تو ناک کے دو سوراخ دیکھنے والے ہو جاتے، آنکھیں سونگھنے کے لیے ہو جاتی، مالک ہے نا۔ تو وہ آسن تخلیق والا پاک پروردگار جل جلالہ، اس نے ہونٹوں کے اوپر ناک کا پہرے دار بٹھایا ہے کہ جے انے نو وکھے نہ تے ناک سونگ کے دس دے میاں نہ کھائیں شے خراب ہے۔
اب اگلی بات یہ آ گئی، انہوں نے آخیا جی مولوی صاحب ایک کیڑی تھیوری کر لیے تو جے انہوں سنگن والا کام بھی زکام ہویا ہوئے، سمجھائیے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ بندہ منہ کھول کے حلق میں لقمے پھینکتا ہے یا پہلے اسے دانتوں کے حوالے چبانے کے لیے کرتا ہے؟ لیکن دانتوں کے حوالے جب چبانے کے لیے کرتا ہے تو ان دانتوں کے سخت پیرے کے اندر ایک بڑی نرم چیز ہے، اسے زبان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ٹیسٹ لیبارٹری بنا دیا ہے، وہ زبان ذائقے نال دس دندی ہے میاں یہ شے صحیح نہیں، اس کا ذائقہ خراب۔ یہ جو اللہ رب العزت فرماتا ہے نا اپنے نفسوں میں غور کرو، اپنے اندر غور کرو، تو یہی چیز ہے کہ بندہ اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لے تو سجدوں سر نہ چکے کہ ایسا حسین بنانے والے نے ایسا حسین بنایا۔ کام اور مرتبے کو جانچ اور پہچان سکیں اور بتا سکیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، جتھے ولی تلویاں تے اکھا ملدے ہون اتھے سر دی شان کوئی کی دسی۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، یہ آنکھوں کا ملنا ایک محاورہ ہے۔ یار فلاں جگہ پر جب اس بندے کو دیکھا، اس بندے کی سخاوت دیکھی، مہمان نوازی دیکھی، لوگ تو آنکھیں ملتے رہ گئے۔ میں نے محاورہ استعمال بھی کر لیا، آپ کہیں اور گئے ہوئے تھے، فلاں بندے کا یہ عالم یہ حال دیکھا نا تو لوگ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ تو یہاں آنکھیں ملنا دو معنی میں، ایک تو سیدھا سیدھا کہ مرشد کا قدم پکڑا اور تلووں سے آنکھیں ملی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حضور سیر تک تے جائی کسے دی نہیں، قدمہ دی شان ویک کے اکھاں لوکی ملدے رہ گئے کہ یہ شان ہے کہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے آپ کا ارشاد کیا تھا؟ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ جو سرکار بغداد نے فرمایا نا جی، یہ اعلان بہت پہلے سے، صدیوں پہلے سے اولیاء کرام بتا چکے تھے۔ مثلا شیخ ابو بکر بن حوار ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے تھے اور اپنے مریدوں سے اور دیگر اولیاء جو موجود تھے ان سے اولیاء کے حالات بیان کیے، اولیاء کی صفتیں بیان کی، اور شیخ ابو بکر بن حوار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان قریب عراق کے اندر، عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، عراق کے اندر ایک اجمی مرد ظاہر ہوگا، وہ بلند رتبے والا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، سکونت بغداد میں ہوگی، اور وہ یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ جونی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ غوث پاک سے پہلے ولیوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ دوسرے ولی کی بات ہے۔ وہ فرماتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب عجم کی زمین میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ سرکار بغداد کی ولادت عجم میں ہوئی ہے۔ عجم یہ جو گیلان ہے نا، یہ ایران کا علاقہ ہے۔ اچھا، عراق کے بھی دو حصے ہیں، ایک عراق عجم، ایک عراق عرب، یعنی آدھا عراق یا اس کا آدھے سے کم کا حصہ عراق کا وہ فارسی سپیکنگ ہے یا کرد سپیکنگ ہے۔ کردستان عراق کے اندر ہے۔ اچھا، کردستان یہ جو کرد ایک بولی ہے جس میں بہت سارا حصہ فارسی زبان کا ہے، اور وہ عربی بھی بول لیتے ہیں۔ 2 مرتبہ میں حاضر ہوا سرکار غوثیہ میں بغداد شریف میں، تو کردوں سے عربی میں جتنی ہم جانتے تھے بات چیت ہوتی رہتی تھی، روز ہوتی رہتی تھی۔ تو وہ ایک علاقہ دیکھیں، اس کی ایک سرحد عراق کو لگتی ہے، ایک سرحد اس کی ترکی کو لگتی ہے، اور ایک سرحد اس کی ایران کو لگتی ہے۔ تو یہ جو خطہ ہے یہ عجم ہے، اور باقی جہاں عربی سپیکنگ ہے وہ خطہ عرب کہلاتا ہے۔ تو یہ جو شیخ ابو عبداللہ احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں عجم کی زمین پر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے بہت بڑی کرامتوں کا ظہور ہوگا، اور تمام ولیوں کے نزدیک اس کا رتبہ بہت بڑا ہوگا، اور وہ یہ کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ،
میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت میں اولیاء کرام اس کے قدم کے نیچے ہوں گے، جس سے اس کے زمانے کے لوگ مشرف ہوں گے، اور جو کوئی عبد القادر کو دیکھے گا، اس کی صحبت میں بیٹھے گا، وہ نفع ضرور پائے گا۔ شیخ ابو محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرخی کے حوالے سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی جوانی کی حالت میں ہمارے شیخ تاج العارفین ابو الوفا کاکیس رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو بغداد سے قلمونیہ میں آیا کرتے تھے۔ یہ قلمونیہ بھی ایک علاقے کا نام ہے۔ تاج العارفین ابو الوفا، یہ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں۔ غوث پاک سرکار کا بچپن تھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زیارت کرنے قلمونیہ آیا کرتے تھے، لیکن غوث پاک سرکار کی عمر مبارک ان کی عمر کے مقابلے میں چھوٹی تھی۔ جب بھی شیخ عبد القادر جیلانی شیخ ابو الوفا کے پاس آتے تو وہ غوث پاک کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، بلکہ وہ کہتے قوموا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ کے ولی کے لیے کیا کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ اور اکثر شیخ ابو الوفا کا کیس قلمونیہ والے جو ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ حضور غوث پاک کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ گیا، اور خود وہ کئی قدم آگے چلتے۔ اچھا آپ دیکھو، مرشد ان سے ملنے آئے ہیں، ان کی زیارت کرنے آئے ہیں، اور وہ غوث پاک کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور قدم بڑھا کے آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قدم بڑھا کے آگے جاتے اور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے، اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے من لم یقم لہذا الشاب، جو بندہ بھی اس جوان کے لیے کھڑا نہ ہوگا، لم یقم لولی اللہ، وہ کسی بھی اللہ کے ولی کے لیے پھر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ شانیں ہیں محبوب سبحانی کی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جب لوگوں نے آپ سے یہ بات کئی مرتبہ سنی کہ جدوں پیر آندے نے حضور غوث پاک کہ ساڈا پیر کھلو جاندا ہے تے نالے آندا ولی واسطے کھلو وہ، تو مریدوں نے ایک دن پوچھ لیا، یہی پوچھا ہوگا حضور آخر کیا وجہ ہے ایک جوان کے لیے آپ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں؟ تو حضرت تاج العارفین ابو الوفا کا کیس رحمہ اللہ نے فرمایا اس جوان پر ایک وقت آئے گا کہ خاص ہو یا عام سارے اس کے محتاج ہوں گے، اور گویا میں، شیخ ابو الوفا کہتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجمع کے اندر اعلان کر رہے ہیں، اور جب وہ یہ کہیں گے تو وہ سچے ہوں گے، کیا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری، یہ بھی پیدائشی ولی ہیں، اور یہ غوث پاک کی ذات میں فنا تھے، اور یہ خود ان کی منقبت کا ایک شعر ہے، فنا اتنا ہو جاؤں تیری ذات میں کہ خود کہہ اٹھوں میں منم غوث اعظم، کہا میں آپ کی ذات میں اتنا فنا ہو جاؤں کہ میں یہی کہہ دوں کہ میں ہی غوث پاک ہوں، یعنی میرے اندر پھر میں نہ رہے، عبد القادر ہی ہو۔ ان کا ایک شعر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے۔ اب غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے، اور مرشد کا فرمان سامنے رکھ کر شہزادہ اعلیٰ حضرت سر جھکا کے کہتے ہیں یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو
قدم غوث اعظم. فرمایا یہ اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، بس اولیاء اللہ کی گردنیں اس کے لیے جھک جائیں گی، کیونکہ اس وقت جب یہ اعلان کریں گے یہ قطب ہوں گے ان میں. اب جو شخص تم میں سے اس وقت کو پائے، اب یہ شیخ ابو الوفا کا کیس اپنے مریدوں سے کہتے ہیں، جے تاڑے وچوں کسے نو سنہرا دور مل جائے تو پھر غوث پاک دی ملازمت دے چلے جائے گا، ان کی خدمت اور صحبت کو اختیار کرنا. اسی طریقہ کے ساتھ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا شیخ عقیل منجی رحمہ اللہ. ان سے کسی نے پوچھا جی اس وقت قطب کون ہے؟ تو کہا کہ قطب مکے میں ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اور کوئی نہیں اس کو جانتا. ہاں وقت قریب آ رہا ہے کہ ایک جوان ظاہر ہوگا. یہ جتنے ولیوں کی باتیں بتا رہا ہوں یہ غوث پاک سے پہلے کے ہیں. کہا ایک وقت ظاہر، ایک جوان ظاہر ہوگا، اور یہ کہہ کر انہوں نے اشارہ عراق کی طرف کیا. وہ عجمی سید ہوگا. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو غوث پاک کی سیادت کا انکار کرتا ہے. ویسے وہ کہتے ہیں ہمیں آل رسول سے پیار ہے، لیکن غوث اعظم محبوب سبحانی جو کہ خالصتاً حسنی حسینی سید ہیں، ان کے سید ہونے کا انکار کیا جاتا ہے. تو حضرت شیخ عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ سید ہوگا عجم کا، لوگوں کے سامنے بغداد میں کلام کرے گا، اس کی کرامت خاص بھی دیکھیں گے، عام بھی دیکھیں گے. وہ اپنے وقت کا قطب ہوگا اور وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر. دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ. او بھائی کو گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا غوث پاک دا قدم ولیاں دی گردن تے، ہم آپ کو یہ مضمون سنا رہے ہیں اور شعر اعلیٰ حضرت کا چل رہا ہے. اسی پر بس نہیں ہوا، حضرت شیخ عقیل منجی رحمہ اللہ نے کہا لو کنت فی زمانہ لوضعت لہ راسی. جے کتے میں او دا زمانہ پاواں، اگر میں اس سید کا، وہ سید جو اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ، لوضعت لہ راسی، تو میں اپنا سر چکا دوں. ذالک الذی ینفع اللہ بہ من صدق بکرامتہ من سائر الناس. یہ وہ ولی کامل ہوگا کہ جو بھی اس کی کرامتوں کی تصدیق کرے گا رب کے دربار سے نفع پائے گا. ہاں جی جناب سمجھ آئیے بات کی. حضرت قیس بن یونس الشامی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے شیخ علی بن وہب کی خدمت میں فقراء اور درویشوں کی ایک جماعت آئی. تو آپ نے پوچھا من آئی نا، کتھوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا من العجم، ہم عجم سے آئے ہیں. کہا من ای العجمی، عجم میں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا من جیلان. بڑی دیر ہوگی ہے 11ویں شریف کھاندے ہاں. ایتھے کئی وہ ہونے نے جنہ دے کروں بیبیاں مائیاں نے منتیں غوث پاک دی یاری دیاں من کے رب کو منڈے لے نے، وہ منڈے ایتھے بیٹھے ہون گے. تو ہن بولن دا ٹائم ہے بھائی جی. قیس بن یونس شامی نے پوچھا عجم میں کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جیلان سے آئے ہیں. تو حضرت قیس بن یونس الشامی رحمہ اللہ نے کہا ان اللہ تعالی قد دبر الوجود برجل یظہر منکم قریب من اللہ تعالی اسمہ عبد القادر. انہوں نے کہا کہ جس جیلان کی تم بات کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو ایسے شخص سے روشن کر دیا ہے کہ ان قریب وہ جیلان میں ظہور فرما ہوگا
وہ اللہ کے قریب ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ مظہرہ فی العراق، اور اس کا جو ولایت کا ظہور ہے وہ عراق میں ہوگا، یعنی ولادت جیلان میں ہوگی اور ولایت کا ظہور و اعلان کہاں ہوگا؟ عراق کے اندر ہوگا۔ یقول ببغدادی، اور وہ بغداد میں یہ کہہ رہے ہوں گے قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو النجیب عبد القادر سہروردی نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ حماد بن مسلم دباس رحمہ اللہ، ان کے پاس بغداد میں 503 ہجری میں تھا، 503 ہجری میں۔ یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور بیٹھے کس کے پاس تھے؟ سیدنا شیخ حماد کے پاس، اور سن کون سا ہے؟ 503 ہجری۔ انہوں نے کہا یہ جو شیخ حماد رضی اللہ عنہ ہے نا، ان کی صحبت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے، آتے تھے۔ جب سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ حماد کے پاس آئے نا، اور ان کے سامنے غوث پاک، یہ استاد تھے غوث پاک کے، تو حضور غوث پاک اپنے ان استاد کے آگے دو زانوں کے ادب سے بیٹھ گئے، ادھر غوث پاک ادب سے ان کے سامنے بیٹھے، ادھر وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہا اس اجمی کا ایسا قدم ہے، سر بھلا کوئی کیا جانے، اس عجمی کا ایسا قدم ہے کہ اپنے وقت میں اولیاء کی گردنوں پر ہوگا، اور وہ ضرور حکم دیا جائے گا۔ مینو سوندے ہوئے بندے بھی وکھ پیندے نے، کیونکہ رات نہیں دینے۔ یہ شیخ حماد نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ شیخ حماد کہتے ہیں ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ اعلان کریں کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جس کتاب سے میں روایتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کسی شخصیت پر لکھی گئی اور ہر واقعے کو حدیث کی سند کی طرح پوری سند کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اور اس کا نام ہے بہجت الاسرار۔ کیا نام ہے جی اس کا؟ بہجت الاسرار۔ اس میں سے آپ کو یہ روایتیں سنا رہا ہوں۔ ان کو حکم دیا جائے گا، یہی حضرت شیخ ابو الحسن الشتنوفی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مرشد کی شان میں یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب بنیاد ہے غوث پاک کے تذکرے اور سیرت کی۔ باقی جتنی کتابیں آئی ہیں، القلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر، یہ حضرت شیخ محمد بن یحییٰ التازفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، سب نے پھر ان سے پھل لیا ہے۔ موڈ بنیاد یہ کتاب القلائد جو بہجت الاسرار، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ جس دن مرشد نے ممبر پہ اعلان کیا نا بغداد شریف میں، اسی رات وقت کے ایک ولی کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا حضور آج عبد القادر اینج اعلان کیتا ہے مسیتے، فرمایا اس آپ نہیں کیتا، اسی آپ کہہ کے کروایا۔ اللہ کیوں جناب؟ تو یہ بات وہ بیان کر رہے ہیں شیخ حماد، وہ کہتے ہیں ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وَلَتَوْضَعَنَّ لَهُ رِقَابَ الْأَوْلِيَاءِ فِي زَمَانِهِ، اور یاد رکھنا، شیخ حماد کہتے ہیں
اور تسی آندے ہو میں عبد القادر واسطے کھلوتا کیوں ہاں؟ انہوں نے کہا یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یاد رکھنا جب عبد القادر اعلان کریں گے تو ہر ولی اپنی گردن کو ادب سے جھکا دے گا۔ یہ شان ہے حضور غوث پاک غوث ثقلین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی ذات بابرکات۔ اور اسی کے ساتھ ابو سعید عبداللہ بن محمد بن حبت اللہ بن علی بن مطہر بن ابو عصرون التمیمی شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں جوانی کی حالت میں بغداد گیا دین کا علم پڑھنے۔ یہ واقعہ شاید 3-4 منٹ میں بیان ہو جائے گا، لیکن اس کو جاگ کے سنیے گا۔ چوکڑی مار کے نیند آندی ہے دیتا یاد ہو جائے جے، گوڈیاں پھڑیاں نال نیند آندی تو بالکل گوڈے چھڑ کے۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ حضور غوث پاک کی سیرت کا یہ ایک بڑا با کمال اور روشن باب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا کہ دین کا علم پڑھوں۔ ابن سقا ان دنوں میں مدرسہ نظامیہ میں میرا رفیق و ہم درس تھا۔ یہ اب ایک دوسرے بندے کا نام انہوں نے لیا جو ان کا مدرسے، اچھا مدرسہ نظامیہ یہ غوث پاک کے مدرسے کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرشد جس مدرسے میں پڑھے اور جس مدرسے میں پڑھایا اس کا نام ہے مدرسہ نظامیہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا ہم سبق تھا، یعنی کلاس فیلو تھا۔ ہم عبادت بھی کرتے، صالحین کی زیارت بھی کرتے۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک بندے کی خبر بڑی عام تھی، اس کا تذکرہ بڑا عام تھا، ان کو غوث کہتے تھے۔ اچھا یہاں جس کی بات اب ہو رہی ہے اس سے مراد حضور غوث پاک نہیں ہے، یہ اور بزرگ ہیں، ان کو کیا کہتے تھے؟ غوث کہتے تھے۔ اور یہ بزرگ کہتے ہیں ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ جب چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ تب میں نے اور ابن سقا نے اور ساتھ تھے ہمارے حضور سرکار سیدنا غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تینوں نے ارادہ کیا۔ اب یہ تینوں کیا ہیں؟ ایک مدرسے میں پڑھنے والے۔ یہ واقعہ کس دور کا ہے؟ غوث پاک کے دور طالب علمی کا۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس بابے کی زیارت کریں، اور غوث پاک تو والدہ ماجدہ کو کہہ کر بھی یہی آئے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا پتر بغداد کی کرنا ہے، کہا جی اللہ والوں کی زیارت کروں گا اور دین کا علم پڑھوں گا۔ کہا چلیں نا ان کی زیارت کریں۔ لو جناب یہ تینوں شخصیات ابو سعید عبداللہ محمد بن یہ اور ابن سقا اور ہمارے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ چل پڑے اس بزرگ کی زیارت کے لیے۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 3-4 منٹ دینے سونا نہیں، وہ آپ کو اگلی لائن میں نظر آئے گا۔ ابن سقا نے ٹردیاں آکھیا میں تے اس بابے کولوں مسئلہ پوچھنا ہے ایہو جہا کہ انہوں جواب ہی نہیں آنا۔ سمجھ گئے جی؟ حضور غوث پاک نے سنا تو سن کر کہا معاذ اللہ، فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں تو ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اچھا ابن سقا نے کہا کہ سوال آئندہ پوچھاں گا کہ جواب نہیں آنا، اور ابو سعید نے کہا کہ میں بھی ان سے ایک بات پوچھوں گا پھر دیکھوں گا وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ دونوں کی بات سن کر پیروں کے پیر ہمارے مرشد غوث پاک نے فرمایا معاذ اللہ، میں تو انہوں کو کوئی سوال نہیں پوچھڑا، میں تو اللہ علیہ کی زیارت کرنے جانا پہ۔ فرق دیکھ رہے ہیں جی دونوں کا، تین افراد ہیں، تینوں کی سوچوں کا فرق۔ فرمایا زیارت کرنے جا رہا ہوں اور میں ان کی زیارت کی برکات کا منتظر رہوں گا۔ جب یہ تینوں حضرات وہاں پر پہنچے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ پر وہ ملتے تھے وہ وہاں نہیں تھے، لیکن ہم بیٹھ گئے کیونکہ یہی ان کا معمول تھا، کبھی ظاہر ہو جاتے تھے اور کبھی
غائب ہو جاتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ بزرگ ظاہر ہو گئے جن کو غوث کہا جاتا تھا، تو انہوں نے ابن سقا کی طرف جلال سے دیکھا۔ ابن سقا جس نے کہا تھا کہ میں اینجدہ سوال پوچھنا ہے کہ بابے نے جواب نہیں آنا، انہوں نے کہا وَيْلَكَ يَا ابْنُ السَّقَا تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ أَرْضَ لَهَا جَوَابًا۔ او ابن سقا، خرابی ہے تیرے لیے، تو مجھ سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہے جس کا مجھے جواب نہ آئے گا۔ وَهِيَ كَذَا وَجَوَابُهَا كَذَا إِنِّي لَأَرَى نَارُ الْكُفْرِ تَلْتَهَبُ فِيكَ۔ سن، یہ ہے وہ سوال جو تو نے مجھ سے پوچھنا تھا اور یہ ہے اس کا جواب، یہ ہے اس کا جواب۔ اور سن کان کھل کر، فرمایا انی لأرا، میں دیکھ رہا ہوں، نار الکفر تلتہب فیک، کہ کفر کی آگ تیرے اندر بھڑک رہی ہے۔ معاذ اللہ تعالی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کفر کی عذاب آگ تیرے اندر بھڑک رہی ہے۔ اور پھر یہ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں پھر بابے نے میری طرف دیکھا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں انہوں نے گل ایک پوچھنی ہے، دیکھاں گا کہ وہ آندے کی نے، لیکن ابن سقا کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں نے وہ پوچھنا ہے کہ جواب ہی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ تسألنی عن مسئلتی، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، لتنظر ما اقول، کہ تو یہ دیکھے گا کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں۔ فیہا ہی کذا وجوابہا، انہوں نے کہا مسئلہ اے ہے تو جواب اے ہے۔ میرے دادا مرشد جن پر خاص نگاہ تھی حضور غوث پاک کی، وہ بات پر حضور غوث پاک کا ذکر ہے تو حضور محدث اعظم سرکار سیدنا ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک دن ان سے یہ جو آپ کے جال میں فیصل آباد جال دائیں ہاتھ مسجد ہے سفید سفید پتھر والی، یہاں کے وہ مولانا تھے جو حضرت محدث اعظم سے پڑھتے تھے، ادھر پڑھتے تھے جامعہ رضویہ میں اور یہاں امامت کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن کہا جی کہ تسی غوث پاک دا ذکر بڑی محبت نال کر دے ہو تے بغداد ہو ہی آؤ۔ تو حضور محدث اعظم نے سر انور کو جھکایا اور کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، کیونکہ محدث اعظم تصویر نہیں بنواتے تھے، یہ اپنی وہ ہمارے حضرت صاحب بھی اس بات پہ قائم رہے، ہم جس دور کے اندر ہیں ویڈیو بھی بنتی ہے تصویریں بھی بنتی ہیں، بزرگ تصویر کے مسئلے پہ قائم رہے کہ تصویر نہیں بنوا لی۔ محدث اعظم علیہ رحمت کا جو پاسپورٹ جاری ہوا تھا وہ بغیر تصویر کے جاری ہوا تھا۔ محدث اعظم کو بریلی سے عشق تھا، شہزادہ اعلیٰ حضرت سے جو ان کے مرشد بھی ہیں عشق تھا، لیکن آپ اس لیے بعد میں جب پابندی لگ گئی نا پاسپورٹ کی، پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ عرصہ بغیر پوسٹ پاسپورٹ کے آوا جاوی رہی ہے، تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نگاہ اٹھا کر کہ وہاں جانے کے لیے پاسپورٹ اور پاسپورٹ پہ تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے فقیر تصویر نہیں بنواتا، ویسے حضور غوث پاک اون جی بڑی مہربانی کر دی ہے۔ تھوڑی آواز آئی ہے، تھوڑی آواز آئی ہے۔ غوث پاک اون جی خیراں بڑیاں عطا کر دیں۔ وہ مولانا کہتے ہیں کہ میں واپس آیا نا رات کو سویا تو میں نے دیکھا بہت بڑی بزم سجی ہے اور ایک بلند و بالا تخت ہے جس پہ غوث الثقلین جلوہ گر ہیں، اور اس بزم کے اندر اچانک حضور غوث العالمین نے فرمایا محمد سردار احمد ایتھے اٹھے آ، اور مجھے اپنے ساتھ میں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک نے ان کو ساتھ تخت پر بٹھایا۔ وہ کہتے ہیں جناب پھر جدو آنکھ کھلی مت پوچھئے کہ حال کیا تھا، سویرے سبق ٹائم ہاتھ پیر پھلے ہوئے تے سائیکل دوڑاندے ہوئے پہنچے جامعہ رضویہ، جا سلام لیا تو محدث صاحب نے آنکھ اٹھا کے فرمایا ساریاں گلاں دسن والیاں نہیں ہوندیاں، سمجھائیں؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے،
مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عرض یہ ہے کہ بڑا فرق ہوتا ہے، نگاہوں میں رہنے کے لیے بھی نگاہوں میں حیا بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ ان سے کہنے لگے ابو سعید عبداللہ سے، فرمایا عبداللہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو، تمہارا ذہن یہ تھا کہ سوال پوچھوں گا اور میں کیا جواب دیتا ہوں، یہ تمہارا سوال اور یہ اس کا جواب ہے۔ اور آگے کہا لَتَحْزَنَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا إِلَىٰ شَحْمَةِ أُذُنَيْكَ بِأَسَاءَةِ أَدَبِكَ۔ فرمایا تمہاری بے ادبی کا وبال یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کنا تک آ گئی ہے، دنیا تیرے کانوں تک آ گئی۔ دو بندے بھگت گئے جی، آئے ہو واپس تسی کہ نہیں اجے ستے ہوئے ہو؟ دو بھگت گئے۔ اب اس غوث نے نظر ڈالی مرشد کی طرف، ہاں ہمارے آقا ہمارے مولا حضور پر نور سرکار غوث العالم رضی اللہ عنہ کی ذات، کہا یا عبد القادر لقد ارضیت اللہ ورسولہ بِأَدَبِكَ۔ عبد القادر تو نے اپنے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے اوپر راضی کر دیا۔ کأنی اراک ببغداد وقد صعدت علی الکرسی، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کرسی پر بیٹھے ہو بغداد میں، متکلما علی الملاء، اور تم لوگوں کو پکار کر اعلان کر رہے ہو، وقلت، اور کہہ رہے ہو قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کے اولیاء نے تیرے جلال کو دیکھ کر اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ ان سے نو پڑھو نا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ ہے ہمارے آقا ہمارے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ ابو سعید کہتے ہیں بابا جی غائب ہو گئے، وہ جو غوث تھے نا وہ غائب ہو گئے، پھر ہم نے ان کو کبھی نہ دیکھا۔ پھر یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں غوث پاک دا حال کی پوچھتے ہو، وہ تے ساری دنیا ویکھیا کہ بغداد کی مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر حضور نے اعلان کیا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ خاص و عام ان کے پاس آنے لگے، رب العزت کی خاص عطا ان پر ہوئی اور وہ کائنات میں بٹنے لگی۔ اور ابن سقا کا حال یہ ہوا، وہ جو کہتا تھا میں بابے نو وہ پوچھنا انہوں جواب آنا ہی نہیں، ابن سقا کا حال یہ ہوا کہ وہ شرعی علوم میں مشغول ہوا، یعنی یہی دین کا علم مزید پڑھنے لگ گیا، پھر اس کی علم میں شہرت ہو گئی، اس کا ایک نام ہوا، اس کا ایک سکہ چلنے لگا، اور ایسی گفتگو کرتا تھا کہ وہ دنیا کو چپ کرا دیتا تھا۔ بڑا فصیح بھی تھا، بلیغ بھی تھا، وجیح بھی تھا، سوٹڈ بوٹڈ بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اور بولتا بھی کمال تھا۔ تب وقت کے حاکم نے اس کو اپنا مقرب بنایا، وقت کے بادشاہ نے، اور اس کو شام کی طرف بھیجا، اور جب وہ روم کی طرف بھیجا، جب وہ ابن سقا روم کے اندر گیا تو روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا عالم ہے، خوبصورت بھی ہے اور فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، تو اس نے تمام عیسائی پادری روم کے جمع کیے کہ اس نو ٹانا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں نے پادریوں نے اس سے مناظرے کیے، انہیں کسی دی چلن نہ دیتی۔ بادشاہ کی نظر میں جو عیسائی تھا ابن سقا کی عزت بڑھ گئی، اور اس نے یعنی ابن سقا نے بادشاہ کی لڑکی کو دیکھا، قریب ہو گئے نا، لڑکی کو دیکھا، لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا، اور بادشاہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دے۔ اس نے کہا اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو نکاح کر دوں گا۔ اس نے قبول کیا،
ہونو جملے سننا، انی لارا نار الکفری تلتہب فیک، میں کفر کی آگ تیرے اندر بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ پھر ابن سقا نے غوث کا کلام یاد کیا، ہر شے بجا دیتی نا جی، ہن یاد آیا کہ ادھر نے گل ہوئی سی جب میں طالب علم تھا، لیکن میری حالت یہ ہوئی۔ اب یہ جو راوی ہے نا ابو سید عبداللہ محمد، یہ کہتے ہیں میری، ان کو کیا کہا تھا کہ دنیا تیرے کنا تکر آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہوئی کہ میں دمشق آ گیا اور سلطان نور الدین شہید نے مجھ کو بلایا اور مجھے محکمہ اوقاف پر ذمہ دار مقرر کر دیا اور میں اس کا حاکم بن گیا، اور دنیا مجھ پر واقعی اتنی آئی، میرے پاس مال اتنا آیا، کنا تکر پہنچ گیا۔ اس سارے واقعے میں ہم غلامان غوثیہ کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ ہے ادب۔ کیا چیز ہے جی؟ ادب ہے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البیان میں ایمان کے 5 کلے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک کلا ہے ادب۔ کہ کھڑی والے رومی نے کی آکھیا، رومی کشمیر نے، بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ڈھوئی۔ بے ادب کو کبھی اپنا مقصد نہیں ملتا اور نہ ہی درگاہ سمدیت میں اسے جگہ ملتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، استاد کا ادب ہو، پیر کا ادب ہو، معظم دینی کا ادب ہو، استاد مدرسے کا ہو یا اسکول کا، استاد استاد ہے، یا وہ بھی استاد ہوتا ہے جس نے ہنر سکھایا ہوتا ہے، کاریگری سکھائی ہوتی ہے، وہ بھی استاد ہے۔ اس کے اندر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادب کی اس ساری اداؤں میں وہ لفظ سے ہو، وہ پریکٹیکل ہو۔ مثلا جیسے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے یا حضور آقا پیارے یہ لفظ بول رہے ہیں، اس سارے عبور کے اندر اور ساری اس کیفیت کے اندر ایکٹنگ، 2 نمبری، ملمہ کاری اور فریب سازی نہیں ہونی چاہیے، جو ہو دل سے ہو۔ میں تو اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بندہ آنکھیں کاٹتے کرے بوتا، کڈا کوکھا لفظ ہے لیکن گل تھوڑی جی گہری ہے۔ بولے کاٹا دب دے لفظ، یعنی میں نے کہہ رہا کہ بے ادبی کے لفظ بولے، یعنی اظہار کم کرے کہ ہم یہ ہوتے ہیں جی، ہم تو آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، چاکر ہیں۔ وہ استاد کو کہہ رہا ہے، پیر کو کہہ رہا ہے، ماں باپ کو کہہ رہا ہے، کسی کو بھی جس کا ادب ہے، ایتھو کٹ کرے اور وجود اس کا زیادہ کرے۔ انشاءاللہ موضوع آئندہ جمعے بھی جاری رہے گا۔ تو ہن تانوں اگلی گل دا پتہ ہے کہ آج جمعہ ہے تے ہفتہ، پھر اتوار تے پھر کیڑا دن آنا ہے؟ پیر شریف نو کی ہونا ہے؟ ہاں، غوث اعظم کا عرس۔ یہ آپ اہل ڈجکوٹ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے یقین جانے سعادت کی بات ہے۔ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بہت سارے احباب ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، پچھلے سال بھی، ان سال بھی۔ پچھلے سال تو خیر بعد میں ویزوں کی پرابلم بھی بنی، بہت سارے لوگ جا بھی نہیں سکے وہاں کے حالات کی وجہ سے، تو اس مرتبہ بھی بہت سارے احباب نے محبت کا اظہار کیا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں جی پاسپورٹ دے دیو، ٹکٹ بھی اسی کرانی اور وہاں کا خرچہ مرچہ بھی۔ اسی الحمدللہ شروع تو ہی کدی کسی دی جیب تے موڈیاں تے نظر نہیں رکھی۔ مینوں اتنا پتا ہے کہ جدن پیراں سدنا ہے نا تے جہاز بوئے تے بھی آ کے کھڑو سکتا ہے۔ الحمدللہ، ہم یقین میں کچے کوئی نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے۔ لیکن پچھلے سال سے ہی یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اوتھے جا کے میں کلیاں بہ جانا، اگرچہ دونوں عرصوں پر گیا، حاضر ہوا، روزانہ فجر کے بعد، جتنے دن بغداد شریف میں حاضر رہا ہوں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد حضور غوث پاک کی جو مسجد شریف ہے، حضور کے روضہ شریف کے سر انور کی طرف ہے، وہ دیوار آگے سر انور کی طرف والا حجرہ شروع ہوتا ہے، روزانہ الحمدللہ وہاں سرکار کی منقبت، حضور کا ذکر کرنے کی سعادت ملتی رہی ہر روز۔ یہ بہت بڑی نعمت اور کرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ
اس حضوری میں حاضر ہو کر اس تذکرے کی برکت ملی ہے کہ انہیں آخیا بھی ہونے چ گلی گلی غوث غوث کرو، نہ میاں نوٹ دی ضرورت ہے نہ ووٹ دی ضرورت ہے. تمہیں پتا دونوں گلاں تو آپ فارغ ہاں. سمجھ آئیے. میں تو اتنا ہی آکھاں گا بھی انیاں مدتاں جو بیت جانیاں 11ویں شید چھڈی آپ 11ویں شید شاید کوئی بھی نہیں. شوگر بھی ہوئی ہے تو کھیر کھادی ہے، چاول کھائے ہیں، بریانی کھائی، مٹھائی، برفی، پچھلے دور میں بدانہ، نمک پارے، میں لسٹاں کڈیاں نے سامنے. سمجھ آئیے. تو جے 1 گھنٹہ باہر پھر آئیے تو گلی گلی دسیے بھی ساڈا پیر کون ہے. کوئی منت ترلا ہاڑا کوئی نہیں. 7 نومبر کو انشاءاللہ پیر شریف کو 7 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، اور ہماری شامی 7 بجے پیر والے دن 6:50 تے ارادہ ہے. ابھی مزید ہم ٹائم ٹیبل چیک کریں گے. اگر اس سے پہلے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو ہم شاید 6:45 پہ یہاں عشاء کی نماز پڑھ لیں. ٹائم دیکھیں گے عشاء کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے. جی 40 پہ شروع ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ 6:45 آپ عشاء پڑھیے. بعد میں عشاء نہیں کسی دے حوالے کرنی. پھر انہوں نے آخا ہوں تھکے بڑے ہیں ٹھہر کے پڑھ لیں گے، پھر محفل چ بہ جانا ہے، پھر آخنا ہوں انی تے گل ہو گئی ہے تو ہوں نماز کیڑا. نماز فرض ہے ہی غوث پاک دسیا ہے. 6:45 عشاء پڑھیں گے اور 7 بجے غوث غوث کر کے 2 گلیوں میں پھر کے پھر یہاں پر آ جائیں گے. ماشاءاللہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. ہمارے ادارے کے سرپرست ڈاکٹر صاحب کی زیر قیادت میں دیکھ رہا ہوں اب وہ اسٹیج بننا شروع ہو گیا ہے، جگہ کی صفائی ہو گئی ہے، اور پیر والے دن آئیں گے تو دلہن کا سا سما ہوگا انشاءاللہ تعالی. نالے جناب کچھ بھی نہ ہوئے غوث پاک دے اپنے نام دی چمک بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی خیال ہے پھر کو بنتا ہے ذہن آن ہوندا یا چیتے کر لو. کئی کام نکل آنے نے ہجے کئیاں دے ذہن وچ بھی نے کہ جے انج ہویا تے پھر انج کی ہے. 5 گھنٹے 5 دن پاک دے غوث پاک دی حضوری چ بے شک انشاءاللہ.